السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس بہار شریعت میں کل آپ حضرات نے زکوٰۃ سے متعلق آیات کریمہ سماعت کی، جن میں زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت بیان کی گئی اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر وعیدیں جو قرآن پاک میں ذکر ہوئی وہ بیان کی گئی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی چند احادیث کریمہ اس کے بیان میں ذکر کی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا۔ تو یہ آیت کریمہ حضور نے اس حدیث کے بعد یہ آیت کریمہ حضور نے تلاوت فرمائی۔ اسی کے مثل ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی روپیہ، یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے کہ قیامت کے دن ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اسی مال سے ان مالوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر ان کے جسم کو داغا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کوئی روپیہ دوسرے روپے پر نہ رکھا جائے گا، یعنی ایک سکہ بھی اگر ہے تو وہ دوسرے سکے کے اوپر نہیں رکھا جائے گا داغتے وقت، نہ کوئی اشرفی دوسرے اشرفی پر، بلکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جمع کیے ہوں تو ہر روپیہ جدا جدا داغ دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا۔ یہ گنجا سانپ جو ہے یہ جب 1000 برس کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں، اور جب 2000 برس کا سانپ ہو جاتا ہے تو وہ بال گر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی گنجا سانپ سے مراد یعنی پرانا سانپ۔ تو قیامت کے دن وہ گنجا سانپ بن جائے گا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی، اور مالک کو دوڑائے گا گنجا سانپ، اور وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی
کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتر بنائے جائیں گے، آگ کے پترے بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جو اس کا حق نہیں ادا کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں لیٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربہ ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹے گی۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کی سب آئیں گی، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی، نہ بے سینگ کی، نہ ٹوٹے سینگ کی، اور وہ سینگوں سے ماریں گی، کھروں سے روندیں گی۔ اسی کے مثل صحیحین میں اونٹ اور گائے اور بکریوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ قیامت کے دن یہ جانور بھی آئیں گے جن کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو اس وقت عرب میں کچھ لوگ کافر ہو گئے، دیہات میں، اعراب میں، یعنی ارد گرد کے دیہات میں کچھ لوگ کافر ہو گئے، یعنی وہ لوگ زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے وہ لوگ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جہاد کا حکم دیا۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے آپ کیوں کر قتال کرتے ہیں کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، تو مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنی جان اور مال بچا لیا، مگر حق اسلام میں، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی وہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، تو ان پر کیسے جہاد کیا جائے گا؟ آپ ان پہ جہاد کے لیے کیوں حکم دے رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے، یعنی الگ الگ دونوں کو الگ الگ سمجھے، تفریق کرے دونوں میں، کہ نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے، تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ تو دیکھیے یہاں پر وہ لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن زکوٰۃ کا انکار ان لوگوں نے کیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف بھی خروج فرمایا۔ خدا کی قسم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ حق المال ہے، زکوٰۃ حق المال ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ کے طور پہ لاتے تھے، اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو اس پر ان سے جہاد کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کا سینہ کھول دیا ہے، اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ وہی حق ہے۔ ابو داؤد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی اس سے پہلے تلاوت کی ہے کہ اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو اے محبوب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ جس دن جہنم کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر شاک ہوئی، مسلمانوں پر مشکل گزری، شاک ہوئی. یعنی ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ چاندی سونا جمع کرنا حرام ہے تو بہت دقت کا سامنا ہوگا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم سے مصیبت دور کر دوں گا. یعنی یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ مطلقاً سونا چاندی جمع کرنا یہ حرام ہے، یعنی بالکل بھی نہ جمع کیا جائے. تو یہ صحابہ کرام پر، مسلمانوں پر شاک گزرا، تھوڑا دقت کا سامنا ہوا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے یہ مصیبت دور کر دوں گا. حاضر خدمت اقدس ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آیت حضور کے اصحاب پر گراں معلوم ہوئی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تو اس لیے فرض کی کہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور مواریث اس لیے فرض کیے کہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو. یعنی حضور نے فرما دیا کہ مطلقاً مال جمع کرنا حرام ہوتا تو پھر زکوٰۃ سے مال کی طہارت کیسے ہوتی؟ نہ ہوتی. زکوٰۃ پھر کس چیز پہ واجب ہوتی، فرض ہوتی؟ جب مطلقاً مال کو جمع کرنا حرام ہو جاتا تو پھر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوتی. زکوٰۃ تو اسی لیے فرض ہوئی ہے تاکہ تمہارے بقیہ مال کو، جمع شدہ مال کو پاک کر دے. تو یہ اگر مطلقاً مال جمع کرنا حرام ہوتا تو زکوٰۃ سے مال کی طہارت نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہوتی؟ اور اسی طریقے سے میراث کا ہے کہ میراث جو ہے وہ کس چیز میں جاری ہوتی؟ اگر کوئی مال ہی نہیں جمع ہوتا، کچھ بچتا ہی نہیں، تو پھر میراث، وراثت کس چیز میں جاری ہوتی؟ وارثین میں. بلکہ جمع کرنا حرام وہ ہے کہ جس کی زکوٰۃ نہ دے. تو اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر بلند کی، نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی. بخاری اپنی تاریخ میں اور امام شافعی، بزار اور بہقی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی. بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور اس نے ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو بھی ہلاک کر دے گا. اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے. اور دونوں معنی صحیح ہے، یہاں دونوں معنی لیا جا سکتا ہے کہ وہ بقیہ مال کو ہلاک کر دیتے ہیں، زکوٰۃ کا مال یہ دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور اس نے ادا نہیں کی تو اب وہ اپنے مال میں وہ زکوٰۃ کا مال ملایا ہوا ہے ابھی تک، تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا. اور اسی طریقے سے یہ بھی معنی درست ہے کہ کوئی مالدار ہے، غنی ہے، فقیر نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ کا مال لے تو اب اس کا جو اپنا بھی مال ہے وہ یہ زکوٰۃ کا مال اسے بھی ہلاک کر دے گا، کیونکہ زکوٰۃ تو فقیروں کا حق ہے، فقیروں کے لیے. طبرانی نے اوسط میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا. دیکھیے آج کے زمانے میں لوگ قحط سالی کا شکار بھی ہو رہے ہیں، کھانے پینے کے محتاج ہو رہے ہیں. اس لاک ڈاؤن کے وقت میں دیکھیے کھانے پینے کے لوگ محتاج ہو رہے ہیں. تو اس طرف بھی نظر کرنی چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا. طبرانی نے اوسط میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے، جو ہلاک ہو جاتا ہے، جو مال برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے. یعنی جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہی مال خشکی اور تری میں ہلاک ہوتا ہے. صحیحین میں احنف بن قیس سے مروی کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ سینہ توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا ہوا سینے سے نکلے گا.
یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو جہنم کا گرم پتھر ان کے سینے پر رکھیں گے تو سینے کی ہڈی کو توڑ کر وہ شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا ہوا سینے سے نکلے گا۔ اور صحیح مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا اور گدی توڑ کر پیشانی سے نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ طبرانی حضرت امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں، مالداروں کے ہاتھوں سے ہی فقیر جو ہے وہ بھوکے رہ جائیں گے۔ سن لو، ایسے تونگروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم فقیر مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، اور جو واقعی فقیر ہے مستحق زکوٰۃ ہے انہیں ہی زکوٰۃ دی جائے، اور جو مستحق زکوٰۃ ہیں وہی زکوٰۃ لیں، اور جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ لے رہا ہے تو اس کے لیے بھی سخت عذاب ہے۔ نیز طبرانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تونگروں کے لیے یعنی امیروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہے۔ محتاج عرض کریں گے ہمارے حقوق جو تو نے ان پہ فرض کیے تھے انہوں نے ظلماً نہ دیے۔ اللہ فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ یعنی جو فقیر ہیں ان سے اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں اپنے سے دور رکھوں گا، یعنی اپنی رحمت سے دور رکھوں گا۔ اللہ ابن خزیمہ ابن حبان اپنے صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں ایک وہ مالدار تونگر وہ مالدار ہے کہ اپنے مال میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، وہ بھی جائے گا دوزخ میں۔ امام احمد مسند میں عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہے، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک پوری چاروں نہ بجا لائے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان، حج بیت اللہ۔ تو اب یہ 4 ہیں تو ان میں سے کوئی 3 فرض ادا کرے اور 1 نہ ادا کرے تو یہ کچھ بھی یہ چاروں پھر جو ہے کچھ کام نہیں دیں گے، چاروں کو بجا لانا یہ ضروری ہے۔ طبرانی کبیر میں بسند صحیح راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ صحیحین اور مسند احمد اور سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ اس کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اسے بلند فرمائے گا۔ بخاری اور مسلم انہی سے راوی فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے وہ جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جنت کے کئی دروازے ہیں، جو نمازی ہے دروازے نماز سے بلایا جائے گا، جو اہل جہاد سے ہے دروازے جہاد سے بلایا جائے گا، جو اہل صدقہ سے ہے دروازے صدقہ سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر نے عرض کی اس کی تو کچھ ضرورت نہیں کہ ہر دروازے سے بلایا جائے، یعنی یہاں مقصود دخول جنت ہے کہ وہ ایک دروازے سے حاصل ہے، مگر کوئی ہے ایسا جو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہو، اے ابو بکر تم ان میں سے ہو۔ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی ابن ماجہ ابن خزیمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اللہ نہیں قبول فرماتا مگر حلال کو، تو اسے اللہ تعالیٰ دستے راست سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے
بچھیرے کی تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ اپنی سنن میں، ابن خزیمہ ابن حبان اپنی صحیح میں، اور حاکم نے بافادہ تصحیح حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کو 3 بار فرمایا، پھر سر جھکا لیا۔ تو ہم سب نے سر جھکا لیے اور رونے لگے۔ یہ نہیں معلوم کہ کس چیز پر حضور نے قسم کھائی۔ پھر حضور نے سر مبارک اٹھا لیا اور چہرے اقدس میں خوشی نمایاں تھی، تو ہمیں یہ بات سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری تھی، اور فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ امام احمد نے بروایت ثقات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے سلوک کر اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کا حق پہچان۔ طبرانی نے اوسط کبیر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ میں نے عرض کی وہ کیا ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، شکم یعنی پیٹ اور زبان۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو ان 6 چیزوں کی کفالت میرے لیے کرے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، شکم یعنی پیٹ اور زبان، یعنی ان کو حفاظت میں رکھے، صحیح سلیقے سے رکھے، کفالت میں رکھے، اس کو غلط جگہ استعمال نہ کرے۔ بزار نے علقمہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ طبرانی نے کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو اللہ و رسول پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور جو اللہ و رسول پر ایمان لاتا ہے وہ حق بولے یا سکوت کرے، یعنی بری بات زبان سے نہ نکالے، اور جو اللہ و رسول پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ابو داؤد نے حضرت حسن بصری سے مرسلاً اور طبرانی اور بحقی نے ایک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعے میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا اور تضرع سے استعانت کرو، مدد چاہو۔ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ دو تو اس کی وجہ سے تمہارے مال محفوظ رہیں گے، تمہارے مال کی حفاظت رہے گی مضبوط قلعے میں جیسے، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا بہترین علاج ہے صدقہ، کہ صدقہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، یعنی کوئی بیمار ہو تو پھر صدقہ کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مہمان کا اکرام کرو، اس کی تعظیم کرو مہمان نوازی سے۔ ابو داؤد نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً اور طبرانی اور بحقی نے ایک جماعت صحابہ کرام سے یہ حدیث بیان کی جو میں نے ابھی ذکر کی۔ ابن خزیمہ اپنی صحیح اور طبرانی اوسط اور حاکم مستدرک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر دور فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چند احادیث کریمہ میں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے متعلق ذکر کی کہ جو ادا نہ کرے اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں، کیسے کیسے عذاب ہیں اس کا بھی ذکر میں نے چند احادیث، ویسے تو بہت سی کثیر احادیث اس چیز میں اس باب میں ذکر ہیں، لیکن چند احادیث میں نے ذکر کر دی تاکہ آپ کو زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ کی فضیلت بھی معلوم ہو، اور
صحیح جگہ دینے کی فضیلت کیا ہے وہ بھی معلوم ہو، اور نہ دینے پر کیا وعید ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح مسائل شرعیہ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما